سینئر صحافی سراج الدین صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے نعیم حیدر پنچوتا صاحب، مسلم لیگ نون کی رہنما عظمیٰ کاردار صاحبہ اور سینئر تجزیہ کار اینکر پرسن سمینہ پاشا صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ تمام مہمانوں کا۔ سراج الدین صاحب کے پاس میں سب سے پہلے جانا چاہوں گا۔ سراج الدین صاحب، آپ کے پاس کیا رپورٹ ہے؟ خبر آپ کی یہ بتا رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کی انیکسی کے اندر جو ہے وہ بشریٰ بی بی اس وقت رہائش پذیر ہیں اور پارٹی کے رہنما جو ہیں وہاں پہ ان سے میٹنگز کر رہے ہیں، کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ سر ایک تو بہت شکریہ۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف جس طرح ایک پورٹری کرنا چاہتی ہے یا امیج ڈیولپ کرنا چاہ رہی ہے کہ وہ گھریلو خاتون ہے اور اس کی زندگی کچن تک یا ڈرائنگ روم تک یا گھر کے اندر تک محدود ہے، اور یہ کے پی کے ترجمان جو ہے برسٹر سیف وہ اسی حوالے سے کھل کے اس بیان دے رہے ہیں، لیکن حقیقت کچھ حد تک اس سے مختلف ہے۔ جو ہمارے اندرونی ذرائع ہیں ان کے مطابق اب سی ایم ہاؤس جو ہے اب پہلے سے ہی پی ٹی آئی کے طاقت کا مرکز ایک تھا، اب یہ جو مرکزی رہنماؤں کا ایک مرکز بن گیا ہے۔ عارف الوی بھی آئے تھے اور لوگ بھی پشاور کا رخ کر رہے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ بشریٰ بی بی ہے۔ سی ایم ہاؤس کے اندر جو اب ہر ایک کا داخلہ جو ہے وہ محدود کر دیا گیا ہے، جو اسٹاف ہیں ان کو بھی جو ہاؤس کی طرف جو جاتے تھے میٹنگز وغیرہ میں اس کو منع کیا گیا ہے، اور کافی زیادہ سختی ہوئی ہے۔ جو اسٹاف جو وہاں سے بشریٰ بی بی ساتھ لے کے آئی ہیں ان کے ساتھ ان کے اپنے اسٹاف ہیں، اور بغیر جو کسی کو وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں جا رہی ہے۔ آنے کے بعد جو ہے پاکستان تحریک انصاف میٹنگ کو تو تردید کر رہی ہے، کوئی میٹنگ نہیں کی ہے، لیکن جو ہمارے اندرونی جو باتیں ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق وہ پارٹی معاملات میں کافی حد تک ایکٹیو ہو گئی ہیں، اور ان کے جو مین فوکس جو ہے ابھی تک جو معاملات کو وہ دیکھ رہی ہے وہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے ہے، اور اس حوالے سے وہ سینئر رہنماؤں سے ہر ایک سے تو خیر نہیں ملتی ہے جو ہمیں ذرائع بتاتے ہیں، لیکن کچھ خاص لوگ جو ہیں یا تحریک انصاف میں ان کا سے ہے یا وہ آگے احتجاج یا مہم وغیرہ کو چلا سکتے ہیں، یا کسی طرح کے بھی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو ایک کیمپین چلا سکتے ہیں، ان لوگوں سے وہ ملاقات کر رہی ہے، اور ایک دو پہلے بھی کی ہے، اور سی ایم ہاؤس اور جو انیکسی ہے وہاں پہ یہ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی اپنی بھی کچھ مصروفیات ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ کسی حد تک وہ ہو جائے۔ جو ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ فرنٹ لائن پہ رول ادا نہیں کر رہی ہے، وہ بیک گراؤنڈ پہ رہ کے چیزوں کو دیکھ رہی ہے، معاملات کو دیکھ رہی ہے، ہر ایک چیز کے اوپر اس کی نظر ہے، صوبائی حکومت کے معاملات کے اوپر بھی، اور اس کے علاوہ جو تحریک چلی ہیں، جو چیزیں ناکام ہوئی ہیں ان کے اوپر بھی ان کے اپنے جو خاص ہیں ان سے وہ معلومات لے رہی ہے، تمام چیزوں کے اوپر نظر رکھ رہی ہے، اپنے انفارمیشنز کو لے رہی ہے۔ یہ آفیشیلز جو وہ ہیں سی ایم ہاؤس سے وہ باہر بہت کم جاتی ہیں، آج انتہائی سخت پروٹوکول میں پشاور ہائی کورٹ آئی تھی، اس کے علاوہ وہ بہت کم نکلتی ہیں، لیکن چونکہ بشریٰ بی بی جو ہے وہ روحانی جو شخصیات ہیں ان کی کافی زیادہ قدر کرتی ہیں، اور پشاور شہر میں بھی ایسے شخصیات، ایسے لوگ اور ایسے بہت سارے وہ مزارات بھی ہیں، تو وہاں سے بھی وہ پرائیویٹ گاڑیوں میں نکل سکتی ہے، اور کیونکہ انٹرنل اسٹاف جو ہیں وہ مکمل انہی کے ہیں، کسی قسم کے کوئی سرکاری یا تحریک انصاف کے لوگوں کا اندر جانا اس ایریا تک رسائی بالکل بھی نہیں ہے۔ تو یہ معاملات بھی ایک سائڈ پہ ہیں، اور اس کے علاوہ تحریک انصاف کا یہی موقف ہے کہ وہ آرام کر رہی ہے۔ ہماری انفارمیشن کے مطابق وہ بالکل بھی آرام نہیں کر رہی ہے، وہ تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہے۔ اس کا نیکسٹ ٹارگٹ جو ہمیں لوگ بتا رہے ہیں وہ یہ کہ کسی طرح بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں عمران خان، اس کی رہائی کے لیے ایک منظم وہ بطور ایک اہلیہ ان کا یہ فرض بھی ہونا چاہیے۔ سراج صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے رہ کے وہ یہ رول ادا کر رہی ہیں، تو اب پاکستان تحریک انصاف نے اگلے مہینے کے غالباً پہلے ہفتے کے اندر یا شاید ان ڈیٹوں کے اندر اپنا جلسہ بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ پشاور میں وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، تو کیا یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ بشریٰ بی بی بھی اس جلسے کو وہاں پہ موجود ہوں گی یا وہاں پہ کوئی تقریر کر سکتی ہیں کیا وہ؟ نہیں، ہماری جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق ایسا شاید نہیں ہے۔ اب وہ بیک گراؤنڈ پہ رہ کے یہ تمام چیزوں کو دیکھیں گی اور معاملات کو سیٹل کریں گی۔ جو رہنما آئیں گے، جو تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کے مطابق اس کی پرسنالٹی یا اس کی وہ شخصیت ایسی نہیں ہے کہ وہ جلسوں میں آ کے تقریر کرے، یا اس طرح شاید اس کی وہ تربیت یا وہ نہیں ہوئی ہے، تو اسی وجہ سے وہ ان چیزوں کے لیے فی الحال ریڈی نہیں ہے، لیکن بیک گراؤنڈ میں رہ کے وہ تمام چیزوں کو دیکھے، معاملات کو سیٹل کرے۔ اور سراج صاحب، ان کو آپ نے بتایا پروٹوکول دیا گیا ہے، سیکیورٹی پروٹوکول ہے، یہ کے پی گورنمنٹ کا آفیشل سیکیورٹی پروٹوکول ہے جو ان کو ملا ہوا ہے؟
جی جی جی، مطلب یہ جو سی ایم پروٹوکول ہے وہی پروٹوکول میں آج یہ پشاور ہائی کورٹ آئی تھی. ہمارے ساتھیوں نے کچھ ویڈیوز بنانے کی کوشش کی ہے لیکن انتہائی سختی سے منع کیا گیا ہے. موبائل چھیننے کی کوشش کی گئی ہے. سول جو پلین کلوتھس میں بھی جو اہلکار ہیں وہ سیکیورٹی پہ تعینات ہیں. اس کے علاوہ سی ایم اسکواڈ کے جو اہلکار ہیں وہ باقاعدہ طور پر اس کی سیکیورٹی کے لیے اس کے ساتھ آئے تھے اور ججز گیٹ پہ باقاعدہ طور پر اس کو انٹری دی گئی ہے اور وہ ججز گیٹس پہ آئے. اچھا، دوسری میں جو بتایا گیا ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ اسلام آباد جانے کا ارادہ رکھتی ہیں. چترال جانے کا بھی اس کا پروگرام تھا لیکن اب شاید وہ کینسل ہو کے ڈائریکٹ اسلام آباد جائیں گی. وہاں سے خان صاحب سے ملاقات کریں گی. ان کی کوشش یہی ہے اور یہی پلان وہ شاید بنا رہی ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ اپنے سیاسی لاہ عمل کیا رول ادا کر سکتی ہے, کیا کردار ادا کر سکتی ہے, وہ خان سے ملاقات کے بعد ہی شاید کچھ حد تک بہت بہت شکریہ.